کہ جمہوری وطن پارٹی کے صوبائی صدر نوابزادہ گوہرام بگٹی نے بلوچستان میں اسیر خواتین ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، سمی دین بلوچ، بیبیو بلوچ اور دیگر اسیران کے رہائی کے لیے حکومت بلوچستان کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا اور عدم رہائی کی صورت میں لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، جو کہ ڈیرہ بگٹی سے کوئٹہ آنا تھا۔ اس الٹیمیٹم کے بعد سمی دین بلوچ کو حکومت سندھ نے رہا کر دیا، جس کا جمہوری وطن پارٹی خیر مقدم کرتی ہے۔ عزیز صحافیوں، لانگ مارچ کا آغاز 72 گھنٹے گزرنے کے بعد 4 اپریل کو ہونا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پرامن لانگ مارچ جو کہ ہمارا آئینی حق ہے کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان نے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سوئی ڈیرہ بگٹی میں پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا ہے، ٹیکسیوں اور دیگر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پکڑ دکڑ شروع کی گئی ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ غرض کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ اور ہتھ کنڈے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عزیز صحافی بھائیوں، جمہوری وطن پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے کراچی اور اندرون سندھ اور دیگر علاقوں سے ہمارے کارکن کثیر تعداد میں شرکت کے لیے ڈیرہ بگٹی جا رہے تھے، مگر راستے میں انہیں روک دیا گیا اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سندھ کے ایسے اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ عزیز صحافی بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 2006 کے سوئی ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں سوئی ڈیرہ بگٹی کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے آج پھر سوئی ڈیرہ بگٹی میں وہی حالات جو ہے پیش آ رہے ہیں۔ اس وقت سوئی ڈیرہ بگٹی میں کرفیو جیسا سما ہے، لوگوں کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم حکومت وقت اور اس کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا اور اس کا آغاز کل شہید وطن نواب محمد اکبر خان بگٹی کے قلعے سے ہوگا۔ عزیز صحافی بھائیوں، جمہوری وطن پارٹی ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور لانگ مارچ ہمارا آئینی حق ہے۔ اسے بزور طاقت یا اونچے ہتھ کنڈوں سے روکنے کی کوشش کرنے والے یاد رکھے کہ جمہوری وطن پارٹی نے قربانیوں سے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے صوبائی صدر گوہرام بگٹی اس عظیم ہستی کے نواسے ہیں جس نے ایک خاتون کی عزت کے لیے جام شہادت نوش فرمایا، جس کی تاریخ گواہ ہے، اور انشاءاللہ نوابزادہ گوہرام خان بگٹی کل لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، بے شک انہیں پیدل ہی چلنا پڑے، اور خدا نخواستہ اگر لانگ مارچ پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ اب اس وقت تو انہیں ڈیرہ بگٹی سے ہی نکلنے نہیں دیا جا رہا، کارڈن آف کیا گیا ڈیرہ بگٹی کو چاروں طرف سے، نہ کسی کو صبح جب نکلنا ہے تو وہ صبح 8 بجے نکلیں گے، لیکن ابھی سے جو ہے پیٹرول پمپس بھی بند کیے گئے ہیں جیسے میں نے بتایا، اور کوئی نہ پیٹرول مل رہا ہے کسی کو اور نہ انہوں نے راستے کھولے۔ اس حوالے سے ساجد وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ جیسے بی این پی کا بھی لانگ مارچ ہے، ان کی حمایت کی ہے کافی سیاسی جماعتوں نے۔ دیکھیں، کل ہم نے جا کے وہاں پہ ان کے بی این پی کے دھرنے میں شرکت کی تھی لکھ پاس پہ، اور ان کے ساتھ ان کو جو ہے ہم نے اپنے تعاون کا یقین دہانی کروایا تھا، اور ساتھ میں ہم نوابزادہ شاہ زین بگٹی جو ہمارے قائد ہیں ان کا پیغام ہم نے سردار اختر مینگل کو پہنچایا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے مطالبات ایک ہی ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ فی الوقت ہم اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے یہ لانگ مارچ بھی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے بی این پی کے جو مطالبات ہیں اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اچھا ابراہیم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں چھوڑا جا، ڈیرہ بگٹی مکمل کارڈن آف جی، تو کیا صورتحال ہوگی؟ رد عمل کیا دیں گے؟ کیا آپ لوگ رد عمل کیا ہوگا کل؟ دیکھیں، ویسے تو ہمارے قائدین نے جو ہے وہاں چونکہ کوئٹہ دور ہے گاڑیوں میں آنا تھا، تو
ہمارے قائد جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں گاڑیوں میں نہیں چھوڑا تو پھر ہم وہاں سے پیدل لانگ مارچ شروع کریں گے، اور جہاں انہوں نے ہمیں روکا ہم رک جائیں گے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے تو ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا ہے. ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے اور کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے جو ہے سرکاری املاک کو کوئی نقصان پہنچے یا عام عوام کو نقصان پہنچے. تو ہم جمہوری طریقے سے اپنا یہ لانگ مارچ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا لیڈی صاحب، اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو کافی عرصے بعد آپ اناؤنس کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کافی دیر سے حاصل ہے. بالفرض اگر آپ کا لانگ مارچ رک جاتا ہے تب آپ کا پلان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، لانگ مارچ جب رک جاتا ہے، جس طرح سردار اختر جان مینگل کو جہاں روکا گیا وہاں انہوں نے دھرنا دیا، تو اسی طرح جو ہے ہمارے قائدین چونکہ وہاں پہ ہے، قائد ہمارے وہاں سے آ رہے، جہاں ان کو روکا جائے گا وہ وہیں دھرنا دے گا. اور یہاں سے جتنے بھی عوام جو ہماری سپورٹ میں ہوں گے اور جو کوئٹہ کے ساتھی، ہم بعد میں اپنا مشورہ کر لیں گے کہ ہم یہاں پہ کوئی لاہ عمل طے کریں گے یا ہم بھی وہاں جائیں گے ان کے ساتھ مل کے دھرنا دیں گے. گورنمنٹ نے کوئی بات کی ہے آپ کے ساتھ یا وہاں پہ ڈیرہ بگٹی پہ کسی انگیج کیا ہے گورنمنٹ نے آپ کو؟ نہیں، گورنمنٹ نے ابھی تک ہمارے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ ابھی تو انہوں نے طاقت کا استعمال شروع کیا. یعنی ہمارے اپنے ذاتی پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ، ہمارے نوابزادہ گوارم خان صاحب کا اپنا ذاتی پیٹرول پمپ ہے، ان کی بزنس ہے، تو سب سے پہلے اس کو سیل کیا گیا کہ وہاں سے پیٹرول نہ لیا جائے. تو یہ تو بالکل ایک غیر قانونی حرکت ہے کہ آپ کسی شخص کی جو ٹیکس پیئر ہے اس کی پراپرٹی کو جا کے سیل کر دیں اس وجہ سے کہ وہ لانگ مارچ نہ کرے یا اپنا آئینی حق استعمال نہ کرے. تو فورس بھی ڈپلائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے گھر کے سامنے. شاید ہمیں تو یہ واضح امکان نظر آ رہا ہے کہ ان کو ان کے جو نواب صاحب کا، شہید نواب صاحب کا قلعہ ہے، وہ قلعہ سے بھی نکلنے نہیں دیں گے. تو اتنی خوف ہے اس صوبائی گورنمنٹ کو ہمارے نکلنے سے. گرفتاری خدشہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ یا BYC کا کافی عرصے سے چل رہا ہے، جی آپ لوگوں کو آج اس کا یاد آیا کہ آپ؟ نہیں، ہم یاد کی بات نہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے غیر قانونی طور پہ، دیکھیں نا جی، ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، ہم اس آئین کے پاسدار ہیں. ہم نے کہا ہے جس کو بھی آپ گرفتار کرتے ہیں، شروع سے ہمارا موقف ہے، اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کر دیں. اگر اس پہ الزام ثابت ہوتی ہے تو وہ اس کو سزا مل جائے گا، اگر الزام ثابت نہیں ہوتی تو رہا ہو جائے گا. تو یہ جو لاپتہ کرنا ہے، اس کو تو پوری دنیا میں ہر شخص کنڈم کرتا ہے کہ لاپتہ کرنا تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے. گرفتاری ہے، چاہے اس میں آپ جتنے عرصے تک آپ کو قانون اجازت دیتی ہے آپ اس کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھیں، اس کے بعد آپ اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں گے. اور کورٹ آف لا یعنی فزیکل ریمانڈ پہ بھی آپ بغیر عدالت کے اجازت کے نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کسی الزام کے تحت گرفتار کریں گے، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کمپیٹنٹ کورٹ یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو رکھنے کے لیے فزیکل ریمانڈ لیں گے. تو یہ تو ویسے ہی ایک غلط عمل ہے. ہم اس غلط عمل کی کیسے جو ہے وہ یا حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم تو ہر غیر قانونی عمل کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، ہر وائلنس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور رہی بات 2006 کے بعد ہمیشہ اسی لیے تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ طاقت کا بے جا استعمال آپ 2006 سے سبق سیکھ لیں اور اس طرح آپ دوبارہ نہ کریں. اور اختر مینگل پر جو خودکش حملہ ہوا اس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح دوبارہ 2006 کی تاریخ نہ دہرائے جائے. اس ثانیہ سے آپ سبق سیکھیں، طاقت کا استعمال نہ کریں. آج پھر آپ بے دریغ مشینری استعمال کر رہے ہیں اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے ثمرات آپ کو بہت ہی نقصان دہ اور دور تک نتائج آپ کو موصول ہوں گے. اس کا واحد حل ہے کہ ٹیبل ٹاک اور سیاسی ڈائلاگ، یہ ہمارا موقف ہے. اچھا سر، دونوں طرف لیڈی ہیں، ایک طرف گورنمنٹ بھگٹی ہیں جی، ایک طرف گورنمنٹ میں اور دوسری طرف مارچ بھی کرنا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کی جگہ کوئی روایتی سسٹم کے ذریعے بات دیکھیں، بات یہ ہے، بات یہاں بھگٹی یا کسی اور ٹرائب کی نہیں ہے. ہم جمہوری وطن پارٹی جو ہے، ہماری پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہے اور ہماری پارٹی میں جو ہے بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، پنجابی، ہزارہ سب ہمارے پارٹی میں ہے. اور ہماری پارٹی جو ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں وجود رکھتی ہے. تو اس میں بات جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بات ہے، بلوچستان کے عوام کی بات ہے، نہ کہ اس میں بھگٹی ہونے کی. باقی یہ ہے کہ ہم تو یعنی ہم تو ان کو، یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ہم تو اس کو
ہم تو اس کو جو ہے وہ الیکٹڈ نمائندہ بھی تسلیم نہیں کرتے. کیوں کہ یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے یا ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جو ہے ان کو وہاں سے کامیاب کیا گیا اور ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. یہ تو ہمارا مینڈیٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے باقی رہ گئی قوم کی بات یا بگٹی ہونا ہمارا اور اس کا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ کوئی قبائلی ہمارا جنگ نہیں ہے. یہ تو ایک صوبے کے عوام کی اور یہاں کے جو ہے خواتین کی بے حرمتی کی بات ہے. تو اس کے لیے ہم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو بانی قائد ہے شہید وطن، انہوں نے ایک سندھ کے رہنے والی خاتون شازیہ بی بی کے لیے اسٹینڈ لیا تھا اور اسی تسلسل میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اس میں یہ کہ بھائی ہمارے قبیلے کا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بے دردی سے اور بے معنی طریقے سے قتل کیا گیا، ان کے مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے. ہماری مسنگ پرسن کا ہمیشہ موقف رہا ہے. ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ہمارے لاکھوں آئی ڈی پیز ڈیرہ بگٹی چھوڑ کے ادھر ادھر گئے، ان کی بحالی کا ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے. یہ تو مسنگ پرسن خواتین، رحیم الدین بگٹی تھا جس کے والد کو 80 سال کے والد کو بھی اغوا کیا اور اس کی 60 سالہ والدہ کو بھی رند گڑھ سے اٹھایا گیا. ہمارے کئی ہزاروں ایسے لاپتہ ہیں جو بگٹی ہیں اور جن کی مسخ شدہ لاشیں ہیں، اور آج تک وہ آگ آج تک ڈیرہ بگٹی میں سلگ رہا ہے. اور تو اس آگ نے پوری بلوچستان کو آج لپیٹ میں لے لیا.